پیش کرنے سے پہلے خدا سے دعا کروں گا۔ حقیقت خدا مجھے تیرا کلام آسمان کی بلندی اور زمین کی گہرائی سے بھی گہرا ہے، انسان کی سوچ سمجھ اور عقل کا اس کی بلندی تک اور اس کی گہرائی تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن میرا ایمان ہے خدا کہ جسے تو چھو لیتا ہے وہ تیرے کلام سے، تیرے مسجد سے اور تیری پاکیزگی سے بچ جاتا ہے۔ خدا آج میں گناہ گار خدا تجھ سے ایسا بھی چاہتا ہوں، مجھے چھو اپنے کلام سے کر خدا، سب کچھ میں تیرے زندہ اور جلالی نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب یہ جو دن ہے، یہ جو وقت، یہ جو ٹائم، یہ جو لمحہ، یہ روزوں کے دنوں کے ہیں، تو 40 دن تک ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو روزوں کی ایام میں کس طرح سے خداوند کی حضوری میں اور خداوند کی قریب اپنے آپ کو لانا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، میں اپنی انجیل مقدس کی آج کے عنوان کی تلاوت پر، آج کے عنوان کے موضوع پر آنے کے لیے ان دو چیزیں ہیں جو کلام میں سے لے کر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم تکوین کی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے 3 باب میں اور اس کی 19ویں آیات میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تو انسان ہے، تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ دنیا کے آغاز میں خداوند نے ہمیں بنی نوع انسان کو جب مٹی سے بنایا، اسی وقت پھر خداوند نے اپنے مبارک لبوں سے انسان کا جنازہ بھی جو ہے وہ پڑھ دیا، اور انسان کو یہ بات بھی یاد دلا دی کہ اے انسان، تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اب جب یہ روزوں کے ایام آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چرچز ایسے ہیں کہ جو پہلے دن کے اندر، یعنی کہ جب بدھ کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو اپنے چرچ میں اس رسم کو یاد کرتے ہوئے، اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ہر شخص کے ماتھے پر راکھ کا نشان راکھ سے لگاتے ہیں۔ وہ ہمیں اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم جو ہیں انسان، ہم خاک ہیں اور خاک میں پھر لوٹ جائیں۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو سادگی سے خداوند کے قریب لانا ہوتا ہے، اور اسی خواب کو یاد کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں رہنا ہوتا ہے۔ دوسری بات اگر ہم کلام میں سے دیکھیں تو ہمیں محبت کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اب جب یہ روزوں کے دن شروع ہیں تو ہمیں محبت کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیات پر غور کریں تو خداوند کے اس کلام میں پالوس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا سے اس وقت آج سے ہزاروں سال پہلے محبت کا ذکر کیا۔ کلام یہ کہتا ہے کہ اگر
میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچھ ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ میں فادر ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں پریسٹ ہوں، میں ڈیکن ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، اگر مجھ میں محبت نہیں، جو محبت میں نے اپنی کلیسیا سے کرنی ہے، جو محبت میں نے اپنے بزرگوں سے کرنی ہے، جو محبت میں نے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کرنی ہے، اگر وہ محبت ہی میرے اندر نہیں تو خدا کا کلام مجھے یہ سکھلاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں ایک ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچھ ہوں۔ تیسری بات ہم کلام میں سے ایک اور دیکھیں گے، بمطابق مقدس متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 15 آیات۔ خدا کے کلام میں مقدس متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 15 آیات میں یہ لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو، جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج بھی اس روئے زمین پر بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا خداوند کا خادم، اپنے آپ کو معلم، اپنے آپ کو راست باز، کاہن، لاوی، ان تمام ناموں کو اپنے ساتھ پیوست کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں کہ وہ اس قابل اور اس لائق ہیں۔ خداوند کے کلام نے ہم سے مخاطب ہو کر ہم یہ کہا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے، نہ کہ آج کے جو اپنے آپ کو بہت ہی کلام کے قریب یا یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں ہی ہوں، جو میرے سامنے دوسرا بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ نہیں، بلکہ کلام نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے ہوشیار ہو، جو بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ بھیڑ ایک ایسا جانور ہے کہ ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ بالکل سادہ سا ایک جانور ہے، معصوم سا اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور جس طرف وہ منہ اٹھا کر چلتا ہے اور سادگی سے چلتا ہی رہتا ہے۔ بھیڑ کی مثال خداوند نے اس کلام میں دی ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ باطن میں، یعنی اپنے جسم کے اندر، اپنی نظروں کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر، اپنے خیالوں کے اندر، اپنے دل کے اندر وہ پھاڑنے والے بھیڑیا ہیں۔ اب بھیڑیا وہ جانور ہے کہ جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں اچھے سے اچھے جانوروں کا شکار کر کر اسے پکڑتا ہے، پرگندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور اسے زر پہنچاتا ہے اور اسے ہلاک کرتا ہے اور بعد میں اسے کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند کا کلام آج ہمیں، نہ کہ مجھے بلکہ ہم اجتماعات میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کا کلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم نے ایسے آدمیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خداوند کا بہت شکر ہے کہ میں 3 سال سے اس کنٹری میں آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چرچ کے اندر بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں، بہت سے بچے جن کا لگن، جن کی سوچیں، جن کا خیال، جن کا دل صرف خداوند کے اس گھر سے ہے،
اور آپس میں یہ متفق ہیں، ان کے اندر محبت ہے، پیار ہے۔ میرا ایمان آج اس چرچ کے اندر یہ ہے، اور یہ میں خداوند سے درخواست کرتا ہوں کہ اے باپ ہمیشہ تو ان میں محبت کو قائم رکھنا، کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا الفاظ ہے جو خداوند کا کلام ہمیں پھر سے کراتا ہے کہ ایمان، امید، محبت یہ تینوں دہنی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ اب ہم آئیں اپنے کلام کی طرف۔ خداوند کا کلام لوکا کے مطابق جب ہم نے پڑھا تو وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو ایک عالم شاہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں۔ آگے بے شک آج سے ہزاروں سال پہلے جب اس روح زمین پر مسیح موجود تھا، اور اس تمام روح زمین پر جب مسیح لوگوں میں میری طرح جب آپ کی طرح کے ان وقت میں جو لوگ تھے ان کے پاس آتا تھا، ان سے ملاقات کرتا تھا، اور اس وقت کے وہ لوگ یہودی لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی بڑے عالم سمجھتے تھے، اپنے آپ کو راشٹرواد سمجھتے تھے، اور پھر ان میں سے دو گھرانے ایسے تھے، ایک گھرانہ لاوی کا اور دوسرا گھرانہ کاہن کا۔ یہ دو گھرانے جو تھے ان پر خداوند کی خاص بخشش تھی، خداوند کا خاص مسا ان کے ساتھ تھا۔ کاہن وہ لوگ تھے کہ جن کا کام تھا کہ ہیکل کے اندر مذہب کے کام کو سر انجام دینا، کہانت کے کاموں کو پورا کرنا، اور خداوند سے ہم کلام کو شدی میں بھی جا کر سال میں ایک دفعہ وہ جاتا تھا، اس جگہ پر جا کر وہ کرتے تھے۔ اور لاوی کا گھرانہ وہ تھا جن کا کام یہ تھا کہ خداوند کے گھر کے خیمہ کو جب لگانا ہوتا تھا تو پورا گھرانہ ان کے اس خیمہ کو لگاتے تھے، جب نکالنا ہوتا تھا تو نکالتے تھے، پھر ان کے گھر کے اندر جتنے بھی ضرورت جتنے بھی چیزیں تھیں ان کو ترتیب وار رکھنا جو ہے کہ یہ لاوی گھرانے کا کام تھا۔ اب انہی لوگوں میں سے ایک شرائع عالم اٹھا اور مسیح کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر اس نے مسیح سے کہا کہ میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اب یسوع نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے؟ یعنی اس وقت تک اس روح زمین پر انجیل مقدس کا کوئی ذکر نہیں تھا، تو مسیح نے اس سے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے؟ یعنی پرانی کتابیں پیدائش سے لے کر ملاکی کی کتاب تک اگر ہم آئیں تو پروٹسٹنٹ بائبل میں ہمیں 39 بک 39 کتابیں ملتی ہیں، اگر رومن کیتھولک کو دیکھیں تو اس کے اندر 46 کتابیں ہیں۔ تو ان تمام کتابوں کا مجموعہ جو ہے اس کو کہتے تھے توریت۔ تو مسیح نے اس سے کہا اگر مرتد تو اپنے آپ کو معلوم کہتا ہے تو توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو پھر اس نے مسیح سے کہا کہ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت ہے، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھے۔ اب وہی آدم جس کو مسیح نے یہ کہا تھا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، اس نے اپنی اس زبان سے اس چیز کا اقرار کیا، عقل، محبت، پیار، پڑوسی سے، یہ وہ تمام چیزیں جو توریت میں لکھی ہوئی تھی ان تمام چیزوں کا بیان کیا اور اپنی زبان سے اقرار بھی کیا۔ اب اس نے اسے کہا
تو نے ٹھیک کہا۔ مسیح نے جب یہ باتیں سنی تو مسیح نے اس سے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا، یہی کر تو جیے گا۔ مسیح نے اسے انہی باتوں کے بارے میں جو اس نے توریت میں پڑھی تھی، جس کا اپنی زبان سے اقرار کیا، مسیح سے بیان کی، تو مسیح نے اس سے کہا کہ اگر تو ایسا ہی کرے تو جیے گا۔ مگر یہاں پر کلام میں کیا لکھا ہے؟ مگر اس نے اپنے تحت راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو خود ہی راست باز ٹھہرانے کے لیے اس نے جو ہے کہ پھر مسیح سے دوبارہ سوال کر دیا کہ پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ جب یہ سوال اس نے کیا کہ میرا پڑوسی کون ہے، تو پھر یسوع نے اسے کیا کہا؟ یسوع نے جواب میں کہا، اب یسوع مخاطب ہے اسی شرع کے آدم سے۔ یسوع نے اس سے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریکو کی طرف جا رہا تھا۔ خداوند نے کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے، جب لفظ یروشلم کا آ جاتا ہے تو موسٹلی وہاں پر یہودی لوگ جو تھے، بنی اسرائیل قوم کے جو لوگ تھے، وہ اس خطہ میں رہتے تھے۔ وہیں سے ایک آدمی اٹھا اور وہ یریکو کی طرف جا رہا تھا۔ اب یریکو کا راستہ اور یروشلم کا جو راستہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں سے وہ جا رہا تھا، اکیلا جا رہا تھا۔ تو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ راستے میں جو ہے کہ وہ ڈاکوؤں کی گرفت میں آیا۔ راستے میں اس شخص کو جو یروشلم سے یریکو کی طرف پیدل سفر کر جا رہا تھا، تو راستے میں وہ ڈاکوؤں میں گرا گیا۔ اب جب ڈاکوؤں نے اسے پکڑا تو اسے مارا پیٹا اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ چھین کے، اور یہ سوچ کر جب وہ ان کے شہر پہ مر گیا ہے اور اسے ادموہا چھوڑ کر وہ چلے گئے، ان کے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا۔ جب وہ گر گیا تو وہ سمجھے کہ یہ مطلب کہ مر گیا ہے، اور وہ انہیں چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ اب جو خاص بات اس کلام کی ہے وہ یہ ہے کہ کلام یہ کہتا ہے اتفاق، یعنی بہت سادہ طور پر اتفاق سے کیا ہوا کہ پہاڑی علاقہ ہے، جنگل کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دور دور تک کسی چیزوں کا نام و نشان نہیں ہے، اور اتفاق سے اس جگہ سے جو ہے کلام یہ کہتا ہے کہ ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا۔ اب کاہن جو ہے اس راہ سے جب گزر رہا تھا، اب کاہن اس کلام کے مطابق، یہودی دستور کے مطابق، مسیح کی کہانت کے مطابق، کاہن وہ تھے کہ جو اپنی ہیکل کے اندر مسیح کے توریت کی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے، اس کی تبلیغ کرنے والے تھے، اسے بیان کرنے والے تھے۔ وہ جو کلام کے مطابق جو کاہن کا گھر ہے، جسے مقدس گہرانہ کہا گیا، کلام یہ کہتا ہے کہ اتفاق ایک کاہن اس جگہ سے گزرا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص اس حالت میں، اسے دیکھ کر وہ گھبرا کر وہ چل گیا، یعنی نہ اسے پوچھا، اسے اس کی کچھ فکر نہیں تھی۔ پھر خداوند نے اسے کہا، اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا۔ اب لاوی بھی وہ اس گھرانہ تھا کہ جو چرچ کے جو ہیکل کے اندر جتنے بھی جیسے ٹیبل ہے، اس کے اوپر کینڈلز ہیں، اور جو برتن ہوتے تھے کہانت کے اس ہیکل کے اندر، انہی گھرانوں، اسی گھرانے کا کام ہوتا تھا کہ اسے ترتیب وار رکھنا اور اٹھانا۔ کلام یہ کہتا ہے کہ اسی طرح ایک لاوی اسی جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر اترا کر چل گیا، اسے بھی اس آدمی پر کچھ ترس نہ آیا۔
اور وہ بھی اسے اسی طریقے سے چھوڑ کر اور چلا گیا۔ پھر مسیح نے اسے کہا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا۔ اب لفظ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سامری، تو سامری کا جو ایک قبیلہ تھا، ایک گھرانہ کہو، قبیلہ کہو، یہ سامری لوگوں سے یہودی لوگ بہت نفرت کرتے تھے، اسے بہت ہی کم تر سمجھتے تھے، نیچ قسم کے لوگ انہیں سمجھتے تھے سامری لوگوں کو۔ اور کلام اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ سامری لوگوں میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے۔ اور اسی سامری کے گھرانے سے میں آپ کو ایک یہاں پر چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں، میری بیوی اور میرے بچے بھی اتفاق سے ہم لوگ مسقط میں گئے، اور مسقط سے پھر تقریباً کوئی 800-900 کلومیٹر کا سفر ہے سلالہ۔ تو سلالہ میں جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں پر میں اور میرے بچے ایک سامری جادوگر کے محل کے اندر ہم لوگ گئے، اور پھر سامری جادوگر کی جو قبر ہے وہ بھی اس جگہ پر موجود تھی اس شہر کے اندر۔ تو یہ سامری قبیلہ جو ایسا تھا، اس سے یہودی لوگ جو تھے وہ بہت ہی نفرت کرتے تھے، کم تر سمجھتے تھے، نیچ قسم کے لوگ، چھوٹے لوگ ان کو سمجھتے تھے۔ اور کلام یہ کہتا ہے مسیح نے اس عالم کو اپنی زبان سے کہا، لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا۔ کیا خوشنما بات خداوند کے کلام میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ شخص جسے یہودی لوگ کم ترین سمجھتے تھے، جس سے بات کرنا، ملنا، ہاتھ ملانا بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ یہ کم ترین ہے، کلام یہ کہتا ہے مسیح نے اس چیز کو بیان کیا کہ اس سامری کو، اس شخص کو دیکھ کر اس پر ترس آیا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میل جو ہے نا اس نے لگائے۔ لیکن اسی سامری نے پھر اس شخص کو جس کے زخم تھے، اس کے زخموں کو صفا کیا، تیل تھا اس کے پاس، تیل لگایا، باندھا، اس کو سب کچھ کیا۔ پھر کلام یہ کہتا ہے کہ اس سامری نے اس شخص کو اٹھا کر اپنے گدھے پر، اپنے جانور پر، اپنے گدھے پر سوار کر دیا، اور خود جو ہے نا اس کے آگے آگے وہ پیدل چل گیا۔ اس کی محبت دیکھیں، اسی شخص کی محبت کو دیکھیں جس سے یہ لوگ نفرت کرتے تھے۔ اس شخص نے اس آدمی کو کس طریقے سے اس کے زخموں کو صفا کیا، تیل لگایا، پھر اسے اٹھا کر اپنے جانور پر اسے سوار کیا اور خود پیدل چلنا شروع کیا۔ اور پھر کلام یہ کہتا ہے اور اسے دیکھ کر اس پر ترس آیا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر سرائے میں لے گیا۔ اب پہاڑوں کے اندر کچھ ایسے ہٹ ٹیک کی جگہ بنا ہوتی تھی کہ کوئی مسافر آ رہے ہیں، رات ہو گئی ہے، اندھیرا ہے، کچھ ٹائم رکنا ہے، تو یہاں پہ رکے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اسے وہاں پر لے گیا، اور پھر اس نے کیا کیا، اس شخص نے کہ ساری دن اور ساری رات اس کی خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد کلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے دن، جب لفظ آتا ہے دوسرے دن کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دن اور پوری رات وہ اس شخص کے ساتھ اس صحرا گیا، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دی، جو وہاں کا متولی تھا، جو وہاں کا رکھوالا تھا، جو اس جگہ کا جو خاص آدمی تھا، اس نے 2 دینار پھر اپنی جیب سے نکال کر اسے دیے، اور اس سے کہا اس کی خبر گیری کرنا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ ہوگا، اگر یہ کتنی اس نے خدمت کی، کہاں سے اس کو اٹھایا
زخموں کو صفا کیا، تیل لگایا، باندھا، اٹھایا، جانور پر رکھا، خود پیدل جا رہا ہے، جانور پر علاج کر لے کے جا رہا ہے، سرائے میں رکھا، ایک دن ایک رات اس کی خدمت کی، اور پھر دوسرے دن اپنی جیب میں سے 2 دینار بھی نکال کر بیٹھانے کو دیے، اور پھر کہا کہ اس کی خدمت کرنا اور اس سے جو زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کی خدمت کرنا اور اس سے اگر زیادہ بھی خرچ ہوا تو میں پھر آ کر تجھے دوں گا۔ اب مسیح کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے اب 3 شخص تھے، ایک کاہن تھا، ایک لاوی تھا اور ایک سامری تھا۔ کاہن وہ تھا کہ جو مقدس گھرانا، ہارون کے گھرانے سے یہ نسل جو ہے چلی، ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کہانت کے کام کو ہیکل کے اندر سر انجام ہی نہیں دے سکتا تھا۔ لاوی کا گھرانہ جو خیمہ اجتماع کو جب خیمہ کھڑا کرنا ہے تو وہی کریں گے، جب خیمے کو نکالنا ہے تو وہی نکالیں گے، اندر میز لگانا ہے، کرسی لگانی ہے، یہ برتن رکھنے ہیں وہی کریں گے، دوسرا کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور یہ ایک تیسرا شخص وہ تھا سامری، جس سے یہ لوگ نفرت کرتے تھے۔ تو مسیح نے کہا کہ تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گرا گیا تھا، تیری دانست میں کون پاگل سے ٹھہرا؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ اب یسوع نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کرنا۔ سو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج قرآن کا کلام مجھ سے اور آپ سے اور خصوصاً ہماری مسیحی قوم کے جو ہمارے مستقبل کے پیارے بچے ہیں، آج کا قرآن کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے میں محبت کو قائم رکھیں، اور پھر ہی ہماری رفاقت جو ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس کلام کے مطابق ہوگی۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے